الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے فون پر پہلے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انس کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے۔ انس فیس بک پہ جو ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے اس متعلق سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو اجازت دی کہ وہ میرا ویڈیو ریکارڈ کریں۔ یہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں برائی ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو اسے کم سے کم دل میں برا جانا ہو۔ تو انشاءاللہ میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا لیکن زبان سے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ جو ایلیگیشن ایک دعوتی ادارے پر اٹھ رہے ہیں، ایک ایسا دعوتی سینٹر جو تیلگو زبان میں بہترین کام کر رہا ہے۔ انس 2011 میں ہمارے پاس دعوتی کیمپ میں آیا ہوا تھا۔ اس وقت UIRC میں میں بھی کام کرتا تھا اور اس دعوی کیمپ کا میں انچارج تھا۔ انس کی عادت اس وقت سے میں دیکھتا ہوں، اس کی عادت ایک مینٹیلٹی، یعنی اس کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے، وہ ایک بچکانہ، ایک چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ ایک دم چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں نا، اس طریقے کی وہ لینگویج استعمال کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اس وقت میں اس کو بہت نزدیک سے دیکھتا تھا۔ کیونکہ وہاں بہت سارے بچے رہتے تھے، سب کو آبزرو کرنا رہتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہے۔ دعوتی کیمپ کے دوران اس کے ماں باپ کا آنا ہوا UIRC میں۔ ان کے والد والدین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اس کے وجہ سے ہم پریشان ہیں، یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی ایک عجب سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ پریشان ہوں گے۔ انس نے اسٹیج پر کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں سب میں زیادہ محبت شفیع اور سراج سر سے کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے تھے۔ شفیع سراج بھائی نے اسی وقت انس کی اصلاح کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا مقام ہے۔ اسے سمجھایا۔ وہ بہت ہی، اس کا مائنڈ سیٹ ایک الگ ہی ہے۔ ایک حساب میں ہم کسی چیز کے پیچھے سے لگا دیں تو اسی چیز کے پیچھے رہتا ہے۔ تو انس بار بار جو کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے مارا، UIRC والوں نے مجھے مارا، انس سے پوچھئے کہ انس، کیا چوری کرنا اسلام میں جائز ہے؟ بتاؤ، چوری کرنے والے کے ساتھ اسلام میں کیا کیا جاتا ہے؟ تم نے چوری کی یا نہیں کی؟ چوری کی ہے تم نے، پھر بھی ان لوگوں نے بڑے دل کے ساتھ تمہیں معاف کر دیا۔ جب انس نے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانا شروع کی، اس وقت سراج بھائی، شفیع بھائی نے اسے کال کیا۔ اس نے اپنا فون، موبائل کو سوئچ آف کر دیا۔ تو جب اس کی اصلاح کر رہے تھے وہ سمجھا نہیں۔ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا کریم نگر میں، وہاں پہ بھی اس نے 2 جماعتیں بنا دی۔ ایک کو اپنے فیور میں لے لیا، ایک مسجد کی فیور میں تھی۔ وہاں پہ بھی اختلافات ڈال دیا اس نے، وہاں پر بھی رہ کر ایسے کام کیے اس نے۔ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، وہ اس کا دماغ ایک 14-15 سال کے لڑکے کی طرح ہے نا، میچور نہیں۔ وہ بچکانہ حرکت کرتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ایک دم الگ ہے۔ جب وہ وہاں پہ کام کرنے لگا، بہت سارے کمپلینس آنے لگے UIRC میں کہ انس ویسا کر رہا ہے، انس ایسا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے سہن کیا۔ پھر انس سے پوچھو کہ چوری کرنا اسلام میں حرام ہے یا نہیں۔ اگر وہ بہت اسلامک بنتا ہے تو اسے پوچھئے کہ چوری کرنا کیا جائز ہے اسلام کے اندر؟ نہیں، حرام ہے۔ چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ بہت خوب جانتا ہے انس، اسے پوچھئے۔ اس نے UIRC کے اندر چوری کی، بنگان پلی نذیر۔ ان کو لے کر انس میرے پاس آیا، میرے سے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے مل کے بولے، سلیم نک تلیدو والے لانٹی وارو، سلیم تمہیں نہیں معلوم وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ پیسے کھا جاتے، وہ کھا جاتے، یہ کھا جاتے۔ اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ نہیں، تم یہ پورے تمہارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں UIRC کے، ان کو تمام کو بتانا ہے۔ میں لا دیکھو، آپ کا ارادہ صحیح نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کی اس وقت بھی اصلاح کیا تھا، آپ انس سے مل کے پوچھ سکتے ہیں۔ انس نے کہا کہ میں UIRC بند کرا دیتا ہوں۔ کیوں بند کرائے گا بھائی؟ تو نہ اس میں چارنے دیتا ہے، نہ تو اس کا حصے دار ہے، نہ کچھ ہے۔
تو دعوت کا کام کرتے جا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے کو وہ مقام دے گا جو تو چاہتا ہے۔ انس چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا داعی بنے، اسٹیج پر بولے، بہت سے کیمرے ہو، فلاں فلاں فلاں، اس کا ایم تھا بھائی، اس کا پتہ نہیں، بہت ایک فینٹیسی کی دنیا میں جیتا تھا وہ بہت بڑا داعی ہو، اس کا ایک الگ ہی کانسیپٹ تھا، اس کی باتیں جب سنتے تو ایک الگ دنیا کی بات کرتا، اس طریقے سے لگتا تھا۔ تو اس کی ایک حسد کے وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ یو آر سی بند کرے۔ یہ واقعہ 2012 میں انس کے ساتھ پیش آیا۔ تو اس وقت انس نے، آپ کو پتہ ہے، انس کے ہاتھوں سے انس نے لیٹر لکھ کر دیا۔ انس نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا اور میں دعوت کے کام میں تعاون کروں گا، چاہے جو بھی ادارہ کام کرے۔ یو آئی آر سی بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے، لوگوں کے درمیان جو ہے میسج پہنچنے لگا ہے۔ اس وقت یہ ٹانگ اڑا رہا ہے 5 سال کے بعد۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انس کے پیچھے کوئی ہے۔ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ انس کے باتیں نہیں ہیں، میں اسے اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ انس سے پوچھوں گا کہ اس کو کس نے یہ چیزیں اکسائی ہے۔ کبھی بھی کوئی ادارہ جب بڑھنے جاتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھئی دعوتی کام ایک عظیم مشن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا اس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنے کا ایک موقع ملا ہے۔ یو آئی آر سی، یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کام میں آگے بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ ہماری قسمت ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے، ہم جا کر اس سے جڑ سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جڑیے اور دعوت کا کام کریے۔ تاریخ، اتہاس گواہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ، اسلام کے باہری لوگوں سے نہیں، اسلام کے اندر کے لوگوں سے نا اتفاقی، حسد، جلن کے وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے، اسلام کو ہمیشہ سے نقصان ان لوگوں سے پہنچا، وہ ہمارے مسلم بھائیوں سے پہنچا، وہ ہمارے کلمہ گو بھائیوں سے پہنچا جو حسد رکھتے ہیں، جو کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ انس کے پیچھے کون لوگ ہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ میں نے جو آپ کو انس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔